رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں پر پریشر پڑتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ بالوں کو باندھ کر نہ سوئیں، کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے، سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک نہ جائے تو کپڑے نمکین پانی سے دھو لو۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو اس کے لیے گلاب کا عرق فائدہ مند ہے۔ جو بچہ رات کو نہیں سوتا اس کو شہد چٹائیں، کھجور کھانے سے نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ نہار منہ دودھ پینا ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بدن کی الرجی دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ شہد کا روزانہ استعمال کرو، میٹھے پھل کھایا کرو، آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ معدہ خراب ہونے لگے یا سینے میں جلن شروع ہو جائے تو پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد بھی ہوتا ہے اور بھوک لگنا کم ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے لیموں کا استعمال کریں۔ پالک، ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ کو دور کرتی ہیں۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ سبز چائے پینے سے چربی پگھل جاتی ہے۔ ہلکی پھلکی بھوک میں کھانا مت کھایا کرو۔ دیر تک زندگی جینا چاہتے ہو، جب آپ کو سخت بھوک لگے تب کھانا کھایا کرو۔ اگر حاملہ عورتیں کیلے کھائیں تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تیل لگانے سے قد بڑھنے لگتا ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ، چہرہ جوان اور خوبصورت رہے گا۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ بارش کے موسم میں تیز پات کے پتے جلانے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ حبس والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب دنوں میں ہی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیموں، لونگ اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ یاد رکھیں، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا شوگر والا مریض پرہیز کرے۔ بکرے کا گوشت گرم اور گائے کا گوشت ٹھنڈی تاثیر رکھتا ہے۔ جب بھی کھائیں تو ساتھ میں سلاد اور رائتہ ضرور کھا لیں، یہ جلدی ہضم کرنے میں مدد دے گا۔ منہ بھر کر کھانا مت کھاؤ، کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھانے سے جسم میں کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ چہرے کی چکنائی کو دور کرنا ہے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ پکا ہوا امرود کھا لیا کرو، اس سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اپنے کھانے پر اداس کبھی نہ ہونا، یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے بیٹھ کر کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ
گرنے لگے ہیں تو سونف کا استعمال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھا لو، آپ کی جلد ٹائٹ اور جوان رہے گی۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہیں۔ اونٹنی کے دودھ میں بڑی الائچی ڈال کر پیو، جوانی لوٹ آئے گی۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، رنگ پکا ہوتا ہے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرہ دھو لو، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہوگا۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی کم ہونے لگتی ہے، موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ ناظرین، روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں کو لیکوریا ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں، پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ گلے کی خرابی کی وجہ سے آرام آ جائے تو تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ چنوں میں مصری ڈال کر اس کو کھایا کرو، آپ کا نزلہ ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہوتا ہے۔ مسوڑوں میں ورم اور دانت میں درد ہو تو سونٹھ، نمک اور سرسوں کا تیل ملا کر لگاؤ۔ جو لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت کم ہوتی ہے۔ نہار منہ، مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ کھیرے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے جو نظام انتظام بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ اس کو اندر کی صفائی کرنے والا کہا گیا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں، کھڑے ہو کر ٹانگ کو حرکت دیں تاکہ خون کی گردش بحال ہو جائے۔ ماش کی دال کھانے سے جسم پر پڑنے والے سفید داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ چکنی جلد کی پرابلم ہو تو کیلے کا استعمال زیادہ کرو۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو چقندر کھاؤ، زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ سر میں جوئیں ہو جائیں تو سر میں سرسوں کے تیل میں ہلدی ملا کر لگا دو، جوئیں فوراً ختم ہو جاتی ہیں۔ یادداشت کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کھجوریں کھا لیں۔ زکام کا مرض دور کرنا ہے تو گنے کے رس میں لیموں شامل کر کے پی جائیں۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل رکھنا ہے تو آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ شام کے کھانے کے بعد دانتوں کے درد کی پرابلم ہو سکتی ہے، اس لیے ہر کھانے کے بعد کیکر کی مسواک کر لیا کریں۔ لال ٹماٹر کھانے سے لیکوریا کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ روزانہ نہانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرو، بادی بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بدن میں کمزوری ہو جائے دار چینی استعمال کرو۔ پلکوں کو گھنا کرنا ہے، سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا لو۔ کالے ہونٹوں پر دہی کی بلائی لگاؤ، ہونٹ لال ہوں گے۔ زنگ والی جگہ پر کپڑوں والا نیل ڈال دو۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ پاؤں کے تلووں پر اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کرو۔ پاؤں کی اور نگاہ کا اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ بالوں کی چمک دمک میں اضافہ کرتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے۔ ٹماٹر روزانہ کھانے سے دل کی نالی کبھی بند نہیں ہوگی۔ جو لوگ تیز نمک کھانا پسند کرتے ہیں ان کو خارش کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلنے کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت کھجوریں کھاؤ، جگر کو طاقتور بناتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ مچھر والا لوشن زیادہ لگانے سے
بدن میں الرجی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو سر کے درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ رات کے کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک ضرور کیا کریں، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ انار کے استعمال سے ہونٹ پھٹنا بند ہو جاتے ہیں۔ نابینا افراد ہماری طرح خواب نہیں دیکھتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو اور حافظہ تیز کرنا ہے وہ ادرک کا مربع 3 ٹکڑے شہد میں ملا کر نہار منہ کھائے۔ ہفتے میں ایک بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کرو، اس سے مصیبت و پریشانیوں سے اور غموں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ صدقہ دینے کا بہترین طریقہ: ٹوٹا چاول اور باجرہ پرندوں کو ڈالیں، چینی اور گڑ چیونٹی اور کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں، آٹے کے ساتھ گولیاں بنا کر آبی جانوروں کو ڈالیں، بکرے کی کلیجی یا بیف کلیجی صدقہ کریں، چھوٹے بچوں کو میٹھی چیزیں بانٹ دیں، ٹافیاں مٹھائی وغیرہ۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ فٹ رہتا ہے۔ دانت میں درد ہو جائے تو اس کے لیے لونگ کا استعمال کریں۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ خسخاس کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر آباد ہوتے ہیں۔ ناشتے میں کھیرے کا استعمال موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ جس بندے کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ اونٹنی کا دودھ پی لیں، شوگر دور ہو جائے گی۔ دھنیا اور سونف پیس کر چٹکی بھر پھونک لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ زیر ناف بالوں پر لیموں لگا کر صاف کرو، بال آسانی سے اتر جائیں گے۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پیو، معدے کی صفائی ہوگی، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ پیاز کھانے سے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر دیکھ لو، فوری ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے، بھوک کو ختم کرتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لو، معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیں، قد جلدی بڑھنے لگے گا۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک پی لو، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 فجر کے وقت، عصر اور عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگلیں۔ کھانے کے بعد پانی مت استعمال کرو، آپ دیر تک جوان رہ سکتے ہو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ غلط تصور ہے۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے نصیبوں سے لگتا ہے، ورنہ جتنا احساس بیٹیاں ماں باپ کا کرتی ہیں بیٹے کبھی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی فکر میں ہلکان ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی بھائیوں کی فکر میں گل رہی ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ بچپن سے ہی بوجھ بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔